مفتی صاحب میرے والد صاحب کی شوگر کی بیماری کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ گئی ہے. دل سے دعا ہے جی اللہ صحت عطا فرمائے. میں نے ابھی بیان میں بولا نا, کچھ بھی نہیں کرو, خالی چینی چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چینی کھانے سے تھوڑی ہوتی ہے. میٹھا کھانے سے شوگر یقیناً نہیں ہوتی. میٹھا کھانے کا براہ راست شوگر سے تعلق نہیں ہے, لیکن میٹھا کھانے سے آتا ہے موٹاپا, اور موٹاپے سے ہوتی ہے شوگر. کچھ تو انہیریٹڈ ہے, باپ دادا کی طرف سے شوگر آتی ہے, وہ تو اب قدرت کی طرف سے, اس سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھائی تمہارے نسلوں میں شوگر رہے گی. لیکن میجورٹی کو جو شوگر ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا دخل کس چیز کا ہے؟ میٹھا. اور اس میٹھے میں, یہ میں اپنی تحقیق نہیں پیش کر رہا, میں تو مولانا آدمی ہوں, میری کیا میڈیکل سائنس بھی ہے, اتنے ڈاکٹروں سے میں تحقیق کر چکا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں تھیوری ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں فیکٹ بن چکی ہوتی ہے, میڈیکل سائنس ان پہ ٹھپا لگا دیتی ہے. جیسے انسان بندر سے بنا ہے, یہ فیکٹ نہیں ہے. ابھی تک سائنسدانوں نے کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کہی ہے, کہنے میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا بندر بھی تھوڑا سا یوں ہی ہوتا ہے, اس کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی ناک. دیکھو انہی کی شکل کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہو تو میں کیا کہوں گا, یار یہ دونوں ایک باپ کی اولاد ہیں, ایسا ہی لگتا ہے نا, یا کوئی کزن وزن ہے. تو سائنسدانوں نے دیکھا کہ یار جانوروں میں سب سے قریب ترین جانور جو بالکل جمشید اور وسیم جیسا لگتا ہے یا انسانوں جیسا لگتا ہے, وہ بندر اور بن مانس ہے. چمپینزی ہے نا, تو یہ بالکل اس جیسا. اب انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں تو ایک ان سے ریلیشن ہے, تو یہ دونوں بھی ایک جیسے قریب قریب لگ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ انسان اسی کی آگے نسل ہے. یہ کوئی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ اٹھا کے آپ نے بندروں کے کھاتے میں انسان کو ڈال دیا. اس پہ جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا یہ کمبخت کبھی جواب ہی نہیں دیتے. تو اس لیے سائنسدان خود اس پہ کانفیڈنٹلی یہ بات نہیں کرتے. سائنسدان کر نہیں رہے ہیں, جو سائنس کو پڑھ رہے ہیں نا, جو سائنسدانوں کو فالو کر رہے ہیں, وہ یہ باتیں بڑے جزم کے ساتھ کرتے ہیں, بڑے کانفیڈنٹلی, کہ انسان بندر سے بنا ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا مدعی سست اور گواہ چست. جن کی ریسرچ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک نظریہ ہے, ابھی یہ فیکٹ نہیں ہے. 200 سال سے اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے. بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے, جب نہیں ہوا تو اب اس کو کیس خارج کر دینا چاہیے. اب دیکھو آپ نے دعویٰ کیا ان کے اوپر, میں نے کورٹ میں کہا انہوں نے میرے 2 لاکھ روپے چرائے ہیں. 1 سال کیس چلا, 2 سال کے کورٹ نے مجھے موقع دیا, ثبوت لے کر آؤ, ثبوت لے کر آؤ. میں نہیں لا سا. 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 200 سال ہو گئے, میں ثبوت نہیں لایا. کورٹ کیا کرے گی, فائل اٹھا کے باہر, بولے گی جاؤ ہمارا اور اپنا ٹائم ضائع مت کرو, کوئی اور کام کرو. 200 سال پہلے تقریباً یہ نظریہ آیا تھا کہ ہم بندر سے بنے ہیں, اس پہ تحقیقات شروع ہوئی, اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. اور 200 سال اگر گزر گئے نا, اس کا مطلب اب 800 سال میں بھی ثابت نہیں ہو سکتا, اب نہیں ہو سکتا یہ ثابت. اور اس کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. تو خیر, تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا کہ میٹھا کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ, یہ وہ ڈارون کی تھیوری والا سائنسدانوں کا نظریہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک فیکٹ ہے, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ حقیقت ہے. تو جب کوئی چیز حقیقت بن جائے نا, پھر اس کو مان لینا چاہیے. کیونکہ ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں مٹھائی مت کھایا کرو, چینی مت کھایا کرو, تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, وسیم کے ابا تو 90 سال میں مرے تھے, روزانہ 3 لڈو کھاتے تھے. ہمارے ایک جاننے والے مٹھائی جیب میں لے کے گھومتے ہیں, ہر وقت مٹھائی مٹھائی مٹھائی. میں نے کہا یار کیوں کھا رہے ہو, اپنی صحت کا بیڑا غرق کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے میرے ابا تو 90 سال میں مرے, وہ بھی مٹھائی لے کے گھومتے تھے. میں نے کہا بھائی تو کچھ لوگوں کی باڈی اللہ نے بنائی ہوتی ہے, وہ قدرت کا شاہکار ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ یہ جو مرضی کر لے گا, یہ 100 سال سے پہلے مرنے والا نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد جو پرانی کمیٹی ہے نا, ان کے طارق بھائی ہیں, ہماری کمیٹی میں ایک طارق بھائی ہوا کرتے تھے, ہیں ابھی بھی الحمدللہ. آج مجھے خیال ہوتا ہے ان کی خیریت پوچھوں. ان کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں, انتہائی شدید بیمار, اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے. ایسا نہ ہو فرشتوں کو میری یہ بات بری لگ جائے اور جا کے ان کو اٹھا لیں. تو ان کا ہر دن یہ ہوتا تھا, آج دنیا سے گئے کل گئے, اور مفتی صاحب میں جا رہا ہوں, بس میری وصیت ہے. وہ ایک دم طبیعت خراب ہو گئی نا, بس جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور واقعی لگتا تھا اب گئے. کون
آصف بھائی کوئی ہیں ان کی فیملی باہر بلا رہی ہوں؟ نہیں ہے بھائی، نام صحیح پکارو. چلتے چلتے نا بعض دفعہ نام تبدیل ہو جاتا ہے، وہاں سے محمود نکلا ہوتا ہے، ہوتے 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 یہاں تک آصف بن جاتا ہے. تو بھائی خبر کئی زاویوں سے ہو کے آتی ہے نا، تو پھر یہ ہوتا ہے اس کا حال. تو ہاں، تو وہ کیا ہے کہ وہ کھاتے، یعنی وہ آج گئے کل گئے یہ ہوا، بس ابھی گئے، ابھی کے تو بس گئے. ان کو دعائیں دینے والے شفا کی دنیا سے چلے گئے. میرا بھی کئی دفعہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو شاید چلے گئے ہوں، لیکن ماشاءاللہ اللہ ان کو اور زندگی دیتے. ایک دن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جب تک پورے علاقے کے لوگ مر نہ جائیں نا، آپ دنیا سے نہیں جاؤ. میرے دوست ہیں، مذاق کرتا ہوں میں ان سے. اللہ صحت دے، کیونکہ پتہ ہے کیا چیز ان کو موٹیویٹ کر رہی ہے؟ نماز ماشاءاللہ بہت اللہ سے ماشاءاللہ تعلق ہے. اس بندے کو جب دیکھو نماز، جب بھی میں نے دیکھا تھا مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، تو اللہ سے دل اتنا لگا ہوا ہے کہ وہ ایک راحت اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ انسان کو میں پاور بھر دیتا ہے. تو اب یہ ایک یعنی ایک استثناء ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں جب ماروں گا تو میں ماروں گا، کوئی تمہارے مشورے سے کوئی نہیں مرے گا. تو ایسے استثناء، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اب کہو کہ میں چونکہ شادی نہیں کروں گا، ڈاکٹر کہتے ہیں شادی کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، میڈیکل سائنس غلط، اللہ صحیح، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. او بھائی وہ معجزہ ہے، اللہ نے بتا دیا کہ سائنس میرے آگے کیا ہے؟ فیل ہے. تو اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھو گئے تھے، ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیٹی کو بیٹا مل جائے بغیر شوہر کے. اور اگر مل گیا نا، اس کا مطلب بیٹی کے جو لچھن ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اب بیٹی آ کے کہے ابا یہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اور کہے کہ جیسے حضرت مریم کے بھی تو ہو گیا تھا، یہ نہیں چلے گا بھائی، وہ حضرت مریم کے ہو گیا تھا بس. اور اس کے پھر اللہ نے دلائل بھی قائم کر دیے نا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، بچہ ماں کی گود میں بولا اور وغیرہ وغیرہ، جو بے شمار دلائل کے اللہ نے انبار لگا دیے. تو اب میں نے ان کو سمجھایا نہیں کھاؤ اتنا میٹھا، کہہ رہے میرے ابا تو اتنا کھاتے تھے اتنا. بھائی وہ 100 میں کوئی ایک ہے. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ میٹھے کی زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. تو اس لیے میں بات کیا کر رہا تھا، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ یہ میرا ٹاپک جمعے کا یہ میٹھا میٹھا ہے نہیں. ہاں، شوگر سے بیچاروں کی ٹانگ کٹ گئی نا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو اس لیے پہلے سے ہی کنٹرول کر لو. اچھا، میٹھے میں صرف چینی نہیں ہے، یہ جو وائٹ آٹا ہے نا، یہ چینی سے زیادہ اس میں چینی ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں چینی سے زیادہ چینی ہوتی ہے وائٹ آٹے میں. ڈبل روٹی جو بچوں کو ہم صبح شام کھلاتے ہیں، پہلے ہم یہ سمجھتے تھے میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے. بچوں کے لیے میٹھا ضروری ہے، اتنا زیادہ نہیں جتنا ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن بچوں میں فوراً اس کے اثرات نظر نہیں آتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بچے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، صبح شام میٹھا کھا رہا ہے، ہو رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ آپ کی باڈی میٹھا ہی جذب کرنے میں سارا ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو جو اس کو منرلز چاہیے یا وائٹامنس چاہیے، باڈی پھر وہ جذب نہیں کر رہی ہوتی، تو اس میں پھر آئرن کی کمی ہوگی، پھر بچے میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا. ہم سمجھتے ہیں بچہ بد اخلاق پیدا ہوا ہے، بد اخلاق نہیں پیدا ہوا، اس کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. اب وہ خوراک سے پوری اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ اس کا ڈبل روٹی سے پیٹ بھر دیتے ہو، تو اس میں بریڈ میں کیا ہے؟ شوگر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن یہ بات خواتین کو سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ماؤں کو یہ سمجھانا کہ بچے کو بریڈ مت کھلاؤ، چینی مت کھلاؤ، بیکری آئٹم مت کھلاؤ، چاکلیٹیں مت کھلاؤ. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، بچے کی ماں کو یہ سمجھانا کہ یہ مت کھلاؤ بہت مشکل ہے. جب آپ بچے کی ماں کو کہیں گے کہ میرے بچے کو چاکلیٹ مت کھلاؤ، تو ماں کیا کہے گی؟ خود پیدا کرو نا، خود پال کے دکھاؤ. کیونکہ وہ چاکلیٹ سے چپ ہو جاتا ہے، وہ اتنی ٹانگیں ہلاتا ہے نہیں 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 کر کے، وہ جب تک اس کو لالی پاپ منہ میں نہ ڈالی جائے وہ چپ نہیں ہوتا. تو اب مائیں کہتی ہیں کہ چپ تو کرانا ہے، تیرا باپ چپ کرائے گا. جب تک اس کو پاپڑ نہیں کھلائیں گے،
اس کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے, چاکلیٹیں نہیں کھلائیں گے تو چپ نہیں ہوگا, وہ شور مچائے گا. شور مچا کے وہ باپ کو تھوڑی تنگ کرتا ہے, تنگ کس کو کرتا ہے؟ ماں کو. باپ کو تو تنگ کرے گا بھی تو باپ باہر نکل جائے گا, کسی کام سے چلا جائے گا, جمشید سے ملنے جا رہا ہوں میں. تو پھر خواتین کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری ٹینشن ہے, تو ٹینشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کرتی ہیں کہ چل بھائی یہ لے لے, پاپڑ بھی کھا لے. اچھا کچھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو کھلا دو. بھائی جو بچہ کبھی کھاتا ہے وہ روز بھی وہی کھاتا ہے پھر, کیونکہ جو چاکلیٹوں میں مزہ ہے نا وہ پاپڑ میں نہیں ہے. باقی کھلا ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے کہ آدمی کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. ہمارے بچے بھی چاکلیٹیں کھا لیتے ہیں, میں پسند نہیں کرتا. مجھے کوئی چاکلیٹیں گفٹ میں بھی دیتا ہے نا گھر میں دینے کے لیے, میں دائیں بائیں کر دیتا ہوں اس کو, گھر تک پہنچ نہیں. لیکن بچوں کو بعض دفعہ سونگھ لیتے ہیں, وہ چاکلیٹیں آئی ہوئی ہیں, یہاں آتے ہیں دفتر میں وزٹ کر کے جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں کچھ گفٹ تو نہیں آیا, وہ دیکھتے ہیں چاکلیٹ پڑی ہوئی ہے تو وہ مخبری ہوتی ہے, پھر وہ چاکلیٹ گئی کہاں, تو وہ ایک اتنی بڑی ٹینشن کھڑی ہوتی ہے میرے لیے کہ کھا لو یار, پیٹ میں تمہارے کیڑے ہوں گے نا, ہمارے تھوڑی ہوں گے کیڑے. تو بیلنس رکھیں اس کو, کچھ تھوڑی بہت بد پرہیزی بھی کرنے دیں, بہت زیادہ نیک بنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو اس پہ سیٹ نہ کریں. سیٹ اس کو پراٹھے پہ کرو آپ, لال آٹے کا پراٹھا اس پہ سیٹ کرو آپ. اب دیکھو مجھے بچپن سے سفید آٹے کی عادت پڑی ہوئی ہے نا, لیکن مجھ سے نہیں چھوٹتا. لیکن میں کھاتا ہوں تو پھر میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا نا, وہ پھر اس طرح کور ہو جاتا ہے. جو شوگر ایک دفعہ زیادہ لے بھی لی تو وہ کور کر لیتا ہوں میں. یہ نہیں کرتا کہ صبح کے 2 پراٹھے تو پھر دوپہر کو 6 برگر کھا لیا ہم نے, شام کو پیزا کھا لیا, یہ نہیں ہوتا پھر. تبھی میرے اوپر شوگر کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق پراٹھوں کا اثر ہوا نہیں ہے, کیونکہ دوسرے طریقے سے کور ہو جاتا ہے وہ. لیکن آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, انسان جب بیمار ہوتا ہے نا پھر صحت کو یاد کر کے روتا ہے. اللہ کی دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. اور جو میں نے سروے کیا ہے, ڈاکٹروں سے معلومات لی ہیں اور جو اپنے مشاہدات ہیں, صحت کی پہلی اکائی جو برباد ہونا شروع ہوتی ہے وہ شوگر سے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو کہاں سے ہوگی وہ؟ بڑا گوشت, کوئی سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ شوگر ہے, یہ ذہن میں رکھنا. سگریٹ سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے صرف, وہ بھی ہر ایک کو نہیں ہے. شوگر سے ہر ایک کو موٹاپے کا خطرہ اور ہر ایک کو کینسر کا خطرہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میٹھا لیتے ہیں, ہم تو پھر بھی سلم اسمارٹ ہیں, دبلے پتلے, ہمیں تو موٹاپا نہیں آ رہا. بھائی وہ موٹاپا نہ آ کے بھی جو شوگر کے دوسرے جو نقصانات ہیں وہ آپ کی باڈی میں بہت ساری چیزیں جذب نہیں ہونے دے رہی, وہ کمی تو آ رہی ہے نا باڈی میں. تو اس لیے پتلے ہو یا موٹے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, شوگر کو اپنی زندگی سے نکال دو. شوگر کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شہد ہے. اگر شہد مشکل ہے گڑ لے لو, گڑ میں بھی آج کل کیمیکل ملایا جاتا ہے, دیسی گڑ. اچھا دیسی گڑ بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے, گند ڈال دیتے ہیں اس میں کہ دیکھنے میں دیسی لگے. یہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ دیکھو وائٹ گڑ تھا اس میں تھوڑا سڑا ہوا گڑ ملا دیا تو اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, جیسے لوگ سفید انڈے پہ کلر کر کے دیسی انڈا. تو بہت گند ہو رہا ہے ہمارے الحمدللہ ملک کے وطن عزیز میں. اس لیے وطن عزیز میں کہیں سے گڑ نکل رہا ہو نا, بن رہا ہو گنے کو گرم کر کے, وہاں سے جا کے لے لو, کوئی جاننے والا ہو گاؤں میں وہاں سے. تو وہ گڑ میں شوگر چینی کی نسبت کم ہوتی ہے, ذائقہ ویسا ہی ہوتا ہے. تو شوگر کو نکالو اپنی زندگی سے, یہ طے شدہ ایک حقیقت ہے. بچے بھی نکالیں, بڑے بھی نکالیں, بڈھے بھی نکالیں. آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس بحث میں مت پڑو. ایسے تو سگریٹ پینے سے بھی کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بس ایمان لے آؤ کہ یہ نقصان دہ ہے. اس پہ بحث میں زندگیاں برباد نہیں کرو کہ کیا ہوتا ہے اتنی چینی, وہ بھی تو کھا رہا ہے, وہ بھی تو لسیاں پیتا ہے. اس بحث میں نہیں پڑو. اور اگر شوگر زیادہ لے لیا تو پھر واک کرو اس کو. جیسے ہم اگر صبح سفید آٹے کے 2 پراٹھے پھوڑ دیتے ہیں تو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی پھر اتنی ہوتی ہے, وہ پراٹھے سارے اپنی جگہ جا کے, بلکہ وہ تیسرا پراٹھا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کم ہو گیا, تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے, تو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ اچھا ناشتہ نہیں ہے, یہ پراٹھے ہیلدی ناشتہ نہیں ہے. لال آٹے کا ہو, دیسی گھی کا پراٹھا وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بعد بہتر نہیں ہے. 40-50 سال کے بعد تو روٹی ہی کم کر دے اپنی زندگی میں, کیونکہ گندم میں بھی اچھے خاصا کارب ہوتا ہے. تو میں ایک ہاسپٹل میں گیا لاہور میں, وہاں دیکھا میں نے فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا, کروڑوں روپے ڈونیشن آ رہی ہے, اور گردوں کے مریض پڑے ہوئے ہیں, شوگر کے مریض پڑے ہوئے ہیں.
میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ چندے پہ جتنا زور لگا رہے ہو لگاؤ, اچھی بات ہے, صحیح جگہ چندہ خرچ ہو رہا ہے, اس سے کم پیسے میں نا آپ پروگرام کرو, میں آپ کا ساتھ دوں گا. مختلف ملکوں میں نا, ملک کے مختلف جگہوں پہ آپ سیمینار رکھو, ایونٹ رکھو, ہر طرح کے طبقے کو اس میں بلاؤ. میں نے کہا ہم میڈیا پہ اس کی کوریج کریں گے, اور اس میں آ کے آپ لوگوں کو چینی کے نقصانات بتاؤ اور ان مریضوں کی تصویریں دکھاؤ. یہ پراٹھے پھوڑتے تھے, یہ چینی کھاتے تھے, یہ کولڈ ڈرنک پیتے تھے, یہ 35 سال کا لیٹا ہوا ہے, یہ 30 سال کا, تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو, ڈریں, تاکہ کروڑوں روپے جو علاج پہ خرچ ہو رہا ہے نا, وہ ان پروگراموں پہ لاکھوں روپے, کروڑوں بھی نہیں, ہزاروں خرچ ہوں گے اور لوگ ان بیماریوں سے بچ جائیں گے. مقصد تو انسانیت کی خدمت ہے نا. یا زکاتیں نکال کے غریبوں کا علاج, یہ بذات خود مقصد ہے. زکات کا مقصد بھی انسانیت کی خدمت ہے نا. تو میں نے کہا یہ کام کرو یار, اس میں ہم آپ کا بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی یہ کام کرے میں ساتھ ہوں اس کے. یہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پلان نہیں ہے. غریب علاقوں میں جا کے آپ کچھ ایسے ایونٹ کریں, کوئی پروگرامز کریں جس میں لوگوں کو ڈاکٹر لوگ بتائیں. میں بتاؤں گا, لوگ بولیں گے مولوی ہو تمہارا کیا کام ہے چینی کے نقصانات بتاؤ. یہ کام ڈاکٹروں کا ہے نا, لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. جی ہاں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت آپ صحیح کہہ رہے ہو. تو بس میرا مقصد ہے جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ سے جن کا تعلق ہے ان کا کام ہے یہ. تو ان کو چاہیے کہ وہ اویئر کریں. جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کینسر کا سبب ہے, چینی کے ڈبے پہ بھی یہ لکھا ہو. صحیح ہے نا, کس کے ڈبے پہ لکھا ہو؟ چینی. اور اتنے نقصانات کے بعد مجھے اگر کبھی مٹھائی کھاتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ لیں یہ 1 سال میں یا مہینے میں شاید 1 دفعہ مفتی صاحب رسگلہ کھا رہے ہیں. میں نہیں کھاتا مٹھائی, نہ میں چینی کھاتا ہوں. میں چائے میں بھی بہت کم چینی ڈالتا ہوں, اور مجھے میٹھے کی ہے ہی نہیں عادت, اللہ کا شکر ہے. میں نے شربت شاید 20-30 سال میں نہیں پیا ہوگا کبھی, الا یہ کہ لیمن ہو, اس میں اچھا خاصا لیمن ڈلا ہوا, وہ کور کرتا ہے لیمن اس. یہ جو روح افزا, نورس, یہ شربت اور یہ جو وغیرہ وغیرہ شاید کبھی زندگی میں بچپن سے ہی نہیں پیا ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو بچپن میں کس نے آ کے بتا دیا تھا کہ شربت نہیں پینا چاہیے؟ بچپن نے میری باڈی نے مجھے بتا دیا تھا. کیسے بتایا تھا؟ میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن افطاری میں شربت پیو طبیعت ہو گئی ٹن. کہیں کسی کے گھر گئے, اس نے روح افزا کا بھرا ہوا چینی ڈال کے گلاس پلا دیا تو مجھے لگتا تھا کہ طبیعت ہو گئی ٹن. یہ ہوتی ہے جب شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے نا انسان. مجھے شوگر کی بیماری نہیں ہے الحمدللہ, بہت اچھی رپورٹ ہے میری شوگر کی, ڈاکٹروں نے کہا ایکسیلنٹ ہے, کوئی فی الحال دور کا امکان نہیں ہے. لیکن شوگر ہوتی ہے کہ جب آپ شربت پیتے ہو آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس ختم. میں بچپن میں بہت ایکٹیو تھا, بہت بھاگتا دوڑتا, ٹکتا نہیں تھا میں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ یار جس دن پیے تو بس جیسے پینے والا نہیں ہوتا پی کے ٹون ہو جاتا ہے, وہی حال چینی پی کے ہوتا ہے. اس دن سے مجھے خود ہی نفرت ہونا شروع ہو گئی کہ یار وہ اتنی اللہ نے شعور دیا تھا بچپن میں کہ جس چیز کو پینے کے بعد نہ بھاگا جا رہا ہے نہ دوڑا جا رہا ہے, سستی آ رہی ہے, تو میں وہ چند سیکنڈ کی لذت کے لیے وہ کام کیوں کروں جس کی ٹینشن 2-3 گھنٹے کی ہے. دیکھو ایکٹیو باڈی وہ آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے یا سست؟ آپ کو نیند آ رہی ہیں پڑے ہوئے, کوئی لطیفہ بھی سنائے گا نا, سست آدمی ایسے پڑا ہوتا ہے نا. جب نیند آ رہی ہو, تھکاوٹ ہو, کوئی چیز اچھی لگتی ہے بس آدمی کہتا ہے پڑے رہو, مجھے اٹھاؤ نہیں. اور جب باڈی میں چستی ہو, ہر کام میں دل لگتا ہے اس کا, ہر کام. رشتہ تلاش کرنے میں بھی مزہ آئے گا اس کو. سست آدمی کو رشتہ بھی نہیں تلاش کیا جاتا اس سے. تو اس سے پتا چلتا ہے ابھی دیکھو میں کتنا ایکٹیو بیٹھا ہوا ہوں نا, حالانکہ میں ٹوٹل 5 گھنٹے شاید گہری نیند سو جاؤں گا بمشکل 4 سے 5 گھنٹے. 24 گھنٹے میں اکثر میری نیند ہوتی ہے, 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے. لیکن آپ دیکھو اللہ کا شکر ہے میں بالکل فٹ فاٹ. کیوں؟ میں نے چینی نہیں کھائی ہوئی, ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھایا. دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں نے, صرف 4 بجے میں نے 2 آم کھائے ہیں. وہ میٹھا اتنا تھا کہ اس سے ٹون ہونا شروع ہو گیا تھا. میں اس سے بھی ہوتا ہے تھوڑا سا ٹون, تو کوئی بات نہیں, میں ایسے دیوار سے سر لگا کے 10 منٹ سو گیا. اس کے بعد فٹ فاٹ اب گھوم رہا ہوں آپ کے سامنے آیا ہوں. تو
اتنا بیڑا غرق کرتی ہے باڈی میں جا کے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے, یار پہلے تم نے اتنا پھوڑا, اس کے بعد کھیر بھی پھوڑ رہے ہو, 2 لڈو بھی, یار ادھر پکڑانا, گلاب جامن پکڑانا ذرا, یہ پکڑانا. اچھا مجھے لوگ ہدیہ دیتے ہیں مٹھائی, میں کبھی نہیں کھاتا اس کو. کل میں نے جمعے کے دن میں نے 2 رسگلے کھائے ہیں, پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد. وہ بھی اس لیے کہ اتنا میری جمعے کے دن انرجی خرچ ہوتی ہے نا, کئی گھنٹے بیانات, تو پھر میں نے یہ سوچ کے کھا لیے کہ رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا نہیں کھایا میں نے, 2 رسگلے پھوڑ دیے میں نے, بس کھانا نہیں کھایا پھر میں نے رات کو. وہ بھی یہ سمجھ کے کھایا کہ غلط مکروہ عمل کر رہا ہوں, مکروہ ہے, ایسے جیسے جھینگا مکروہ سمجھ کے ایسے کھائے ہیں رسگلے 2. تو وہ اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, ایک مثال دے رہا تھا نا, دماغ سے ہی نکل گئی مثال. دیکھو تو آدمی ایکٹیو رہتا ہے میرے. ہاں وہ میں نے 2 آم کھائے, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل فریش ہو گیا. پورا بیان کیا میں نے, ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی. تو بھائی سب سے زیادہ آدمی کی جو خوش ہوتا ہے وہ جب باڈی ایکٹیو ہو, اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے, اس کو ہر چیز میں دلچسپی ہوگی اس کو. لیکن جہاں آپ نے میٹھا کھایا, لڈو پھوڑے, کولڈ ڈرنک پی, پیٹ بھر کے آپ نے طبیعت سے کھانا پھوڑ دیا, پھر اس کے بعد میٹھا بھی کھا رہے ہو, پھر یہ بھی کھا رہے ہو, اب یہ والی سویٹ چیک کریں تو اس کے بعد کیا ہوگا, یوں جھومتے رہو گے. رات کو تو چلو آدمی پڑھ کے سو جاتا ہے, دن میں کیا کرے گا وہ, اور رات کو پڑھ کے وہ کھا کے سونا اور الگ ڈینجرس ہے, وہ اور نقصان دہ ہے. لیکن نہیں انسان کا بچہ بنتا بھائی, آدمی نہیں بنتا. جب اللہ نہ کرے شوگر بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوا نا, پھر گئے کام سے. مجھے الحمدللہ بی پی کی بیماری نہیں ہے. اپنے واقعات سنانے کا مقصد کوئی شو بازیاں نہیں ہے, لیکن آپ کو موٹیویٹ کرنا. چند دن پہلے کیا ہوا, مجھے تھوڑا سا نیچے کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو گیا میرا. سفر میں کھانے پینے کی روٹین ختم, سونے کی روٹین. سفروں میں کئی دن تک مجھے جاگنا پڑتا ہے, کیونکہ عادت خراب ہوتی ہے تو نئی نیند آتی. تو مجھے یاد ہے میں افریقہ میں تھا تو وہی کھانا, اب کھانا زبردستی کھلاتے بھی ہیں. بی پی مشین پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا ذرا لے کر آؤ یار. چیک کیا تو نیچے کا 100, اوپر کا تو صحیح تھا, نیچے کا 100. تو وہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو دکھا. میں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو لائف اسٹائل میرا چل رہا ہے نا, میں نے کہا جو سفر میں, اس سے 100 بھی کم ہے. برین ہیمریج سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے تھا, کیونکہ نیند ہو نہیں رہی ہے. اور کھلائے وہ میزبان لوگ نا ٹھوستے ہیں, حضرت یہ کھائیے نا پلیز. ابے نہیں کھا سکتا, مر جاؤں. نہیں حضرت دیکھیں اتنی محنت سے بنایا ہے, گھنٹوں سے یہ چل رہا ہے, یہ اس کی پکائی ہو رہی ہے اور دیگیں پہ وہ دم لگ رہے ہیں, یہ تمہارے لیے تو ہے بھائی. نہیں دل چاہ رہا ہے یار, نہیں کھاؤ. یہ زبردستی کھلا کے تو پھر وہ نہ ایکسرسائز ہو رہی ہے نہ نیند ہو رہی ہے, تو 100. تو انہوں نے مجھے کہا یہ تو کیا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی میرے خیال بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کا باپ بھی نیچے آئے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بی پی جب ہائی ہونا شروع ہو جائے نا, انسان کو کیا برباد کرتا ہے. یہ کڈنی کو فیل یہ کرے گا, دماغ میں آپ پتہ کومے میں چلے گئے, لکوا ہو گیا. اللہ معاف فرمائے, ہم سب کو اللہ بچائے. ہو اب بھی سکتا ہے اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے, لیکن اپنے آپ سے تو خود تو نہیں کرے نا یہ کام. میں نے پھر کیا کیا, رات کے 11:30 بج رہے تھے جب یہ رپورٹ آئی ہے, یعنی ادھر ہی. میں نے کہا جاگر میں سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. میں نے بولا ابھی کوئی پارک دو. انہوں نے کہا حضرت 11:30 بج رہے ہیں بار. میں نے کہا پارک بتا دو, یہاں افریقہ میں کوئی اچھا سا پارک ہے. انہوں نے کہا پارک تو نہیں ہے, ایک جگہ سڑک ہے. میں نے شوز پہنے, تگڑ دوڑنا شروع کیا. اتنا دوڑا, اتنی جاگنگ کی, پسینہ, ٹھیک ٹھاک. وہ جو میرے ساتھ بھاگ رہے تھے وہ بھاگنا بند کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھاگ رہے. بالکل جو جتنا اسٹیمنا تھا نا بھاگنے کا, میں بھاگا. اس کے بعد آگے نہا دھو کے آرام سے 1 گھنٹے بعد میں نے بی پی چیک کیا تو 70, وہی 18 سال والا جوانوں کا ہوتا ہے. 70 اور 110 یا 120, انسان کا بچہ بن گیا. تو آپ کو میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ 40 سال کے بعد تو بلڈ پریشر مشین ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. پہلے ہم بھی ان باتوں کو ویلیو نہیں دیتے. میرے والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی ہے. ڈاکٹر کہتے تھے اب آپ 50-60 سال کے ہو گئے ہو. میرے والد صاحب بہت صحت مند تھے ماشاءاللہ, ایسے زبردست پرسنالٹی تھی ان کی, کوئی بیماری نظر نہیں آتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ
ब्लड प्रेशर मशीन रखें, क्योंकि इस उम्र में बीपी होता है, 40-50 साल के बाद बीमारियां आती हैं, जितने भी आप फिट हो रखो भाई, क्या, क्योंकि ये खामोश कातिल है ब्लड प्रेशर, पता ही नहीं चलता कितना हाई हो गया। वालिद साहब चूंकि तबलीग में वक्त लगा हुआ था, भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह के खैर से कुछ नहीं होता, बात सही है भाई, लेकिन बीपी भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है ना, और लो भी किसके हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म। ये मशीनें भी अल्लाह ने ईजाद करवाई हैं इंसानों से। इन वालिद साहब के ज़बान पे बस यही, एक दिन चेक किया तो इतना हाई हुआ था बीपी, तो वालिद साहब का कहना यह था, इसी वजह से मैं चेक नहीं करता। आजकल बड़े बूढ़े यही कहते हैं, इसी वजह से हम चेक ही नहीं करते, जब तक चेक नहीं करो फिट रहता है आदमी, जहां चेक किया टेंशन में आ गया। अब हम भी समझा रहे थे कि भाई अब इतना हाई है तो अब ना 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 ना, दवा भी नहीं खाई। वही हुआ एक दिन जब मुझे इत्तला आई कि जी वो नमाज के इंतजार में बैठे हुए थे, बीपी इतना हाई हुआ है, फालिज हुआ और अटैक हुआ, थोड़ी देर में ही डेथ हो गई। तो जाहिर है औलाद को फिर अफसोस तो होगा ना। ठीक है, जो मौत जिस वक्त लिखी हुई है भाई वो आएगी, लेकिन अल्लाह ने हमें असबाब इख्तियार करने का ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है। तो फिर हमने वालदा के लिए ज़बरदस्ती वालदा का फिर हम बीपी चेक करते थे। वालदा, हमने कहा भाई, एक वालिद साहब पे हमें खुद भी अवेयरनेस नहीं थी ना, कोई हमें समझाने वाला नहीं था। अगर डॉक्टरों ने हमें समझाया होता या हुकूमत का कोई स्कूलों में सिस्टम होता समझाने का, कॉलेजेस में सिस्टम होता, तो हम भी मशीन ला के रखते। अब्बा चेक करते नहीं करते, जबरदस्ती चेक करते हैं उनका, भाई कि आपका बीपी इतना हाई लेके घूम रहे हो आप। नीचे का 140 था मेरे वालिद साहब का, जब डेथ हुई है तो नीचे का बीपी 140 और घूम रहे हैं खुश व खुर्रम। बीपी ऐसी खतरनाक चीज है, ये बताती नहीं है। आदमी फिट फाट लतीफे सुना रहा होगा, 4 शादियों की बात कर रहा होगा, चेक करेगा 140 और टांग से मर जाए फिर भी गनीमत है, मर जाए, मरता नहीं है। बाज दफा ऐसा डैमेज होता है कि गए 20-25 साल। तो इसलिए ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसको मैं डरा नहीं रहा आपको, पैसा ना बैठे बैठे सबके बीपी शूट कर जाए अभी तो मेरे खाते में आ जाए कि इसने डराया था। 40 साल के बाद ना ये मशीनें घर में रखना जरूरी है। मेरे सब घरों में ब्लड प्रेशर की मशीन रखी हुई है मैंने, क्योंकि या तो मेरा प्रेशर बढ़ता है या घर वालों का। शादीशुदा आदमी तो एक दूसरे का बीपी वैसे ही बढ़ाता है। हर शादी 18 साल में शादी हुई है, ब्लड प्रेशर मशीन ले आओ। वजह उसकी है कि अब दोनों एक दूसरे का प्रेशर कंट्रोल करेंगे। बाज़ दफा बेगम आंच बढ़ा देती है, आपका प्रेशर हाई कर देती है। बाज़ दफा आप कोई ऐसी उल्टी बात करते हो, उसका बीपी क्या हो जाता है। वहमी ना बनो, ये असल तो गाइडेंस इसमें डॉक्टर ही करेगा आपको, लेकिन कम से कम 40-50 साल के बाद मेरे भाई अब इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। बीपी मशीन घर में रखो, उससे फायदा ये होगा कि एक और मेरे दोस्त थे, उनके वालिद का भी बीपी हाई रहता था, कोयटा के थे वो, उनको भी डॉक्टरों ने कहा ब्लड प्रेशर मशीन रखो, हर वक्त वालिद रोजाना वालिद साहब का बीपी चेक करो। नहीं यार, वालिद साहब भी नेक आदमी, नेक लोगों के मसाइल हैं ये सारे मसले किनके साथ हैं? नेक लोगों के साथ। आम आदमी डॉक्टर समझाएगा, वो कहेगा ठीक है। नेक आदमी पता नहीं कौन सा कलमा पड़ा हुआ होता है उसने, वो समझता है कि शायद तो वो क्या हुआ, वो एक दिन बीपी हाई हुआ है, उनको बीपी हाई होने से ब्रेन हेमरेज हुआ, तो वो कोमे में चले गए। 10-15 साल फिर बेड पे उनकी खिदमत हुई है। 10-15 साल वही बिस्तर पे ही, पेशाब पहाना सब बिस्तर पे। औलाद, बहरहाल उनकी औलाद ने खिदमत की, अल्लाह औलाद को अजर दे। लेकिन ये थोड़ी सी गफलत से कितना बड़ा मसला हो गया भाई। पता चल जाए, पहले गोलियां आती हैं, फौरन कहा कि भाई उसको फिलहाल तो नीचे लेकर आओ, फिर मशवरा करेंगे आइंदा इसको कैसे करना है। तो इसलिए अपनी जानों पे रहम करो, अल्लाह रसूल का हुक्म है। इसलिए बाकी आपकी बॉडी की बातें तो आपको डॉक्टर ही बताएगा कैसे सेहत को मेंटेन रखना है, लेकिन अल्लाह का वास्ता मीठे को क्या कर दो, लड्डू मड्डू मिठाइयाँ छोड़ दो। ये कभी कोई बहुत ज़्यादा किसी ने इसरार किया, एक आध मेरे पास जितने मिठाई के डब्बे आते हैं, सारे डब्बे क्या होते हैं, मैं यहाँ दोस्तों को खिलाता हूँ, खाओ। ये समझते हो मुसाफ का दिल कितना बड़ा है, मैं इसलिए खिलाता हूँ, मैं क्यों शुगर का मरीज बनूं, तुम लोग मरो ना। शहद की बोतल आएगी, साइड पे चली जाएगी, वो सारा क्या करता हूं, मिठाइयां खाओ। मैं नहीं चाहता ये लोग भी खाएं, मेरे दुश्मन नहीं है ये, लेकिन मुझे पता है ये नहीं छोड़ेंगे। मैंने नहीं खिलाई तो बाहर से खरीद के खा लेंगे, इनका पैसा बचा लो, खुद ही खाओ। तो इसलिए ये चीजें करो, लेकिन मानोगे नहीं। अभी देखो थोड़ी देर कोई मिठाई का डब्बा ले आया, सब हाथ डालना शुरू कर देंगे उसमें, सब शुरू हो जाएंगे। और चंद दिन ये करके देखो मीठा छोड़ के, शुरू में तकलीफ होगी क्योंकि मीठा नशे की तरह होता है,
آپ کو کمزوری محسوس ہوگی باڈی میں, وہ کمزوری نہیں ہوتی. یہ بھی میں پہلے سمجھتا تھا یار یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کمزوری نہیں ہوتی, وہ میٹھے کی ٹھڑک ہوتی ہے. جیسے چرسی کو چرس نہ ملے تو کمزوری محسوس ہوگی, کمزوری نہیں ہے بھائی, وہ ٹھڑک ہے, باڈی مانگ رہی ہے. اس کا حل یہ نہیں کہ کھاؤ, اس کا حل ہے کہ باڈی کو عادت ڈال. چند دن کا پرہیز ہے, 21 دن. ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوراک 21 دن تک نہ کھائی جائے تو اس کی عادت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد آپ میٹھا ویٹھا چھوڑ دو نا, پھر آپ دیکھو آپ کی باڈی میں جو ایکٹیونیس ہوگی نا آپ کو, ہو ایسے آپ کو لگے گا جیسے کوئی الگ ہی زندگی میں. پھر آپ کو یہ 4 شادیوں والے بیان بھی سمجھ میں آئیں گے. پھر آپ یہ نہیں کہو گے مجھ سے آپ بار بار اس ٹاپک پر کیوں بولتے ہو, پھر آپ کہو گے اس ٹاپک پہ بولتے کیوں نہیں مفتی صاحب, اسی پہ بولا کرو آپ. تو یہ اور میٹھا کون سا کھاؤ, شہد کھا لو, شہد مہنگا ہے, گڑ کھا لو, اوریجنل گڑ ہو, وہ بھی کم سنو کہ وہ چھوڑ کے گڑ کے لڈو بنانا شروع کر دیے. یا نیچرل جو ہے آم کھا لو, سیب کھا لو. اچھا بعض ڈاکٹر اس میں غلو کرتے ہیں, نہیں بالکل چھوڑ دو, نہ اتنے نیک بننے کی ضرورت, کل تمہاری تحقیق بدل گئی, ہم دنیا کی لذتوں سے ہی محروم ہو گئے. تو اتنا بھی نیک نہیں. جو نیچرل میٹھا ہے, آم ہو گیا, شہد ہو گیا, سیب ہو گیا, کھجور بھی اعتدال سے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ کھاؤ. ہم نے کوئی وہ تھوڑی بننا ہے کوئی باڈی بلڈر بن کے دنیا میں اپنے یہ اسپیڈ بریکر تھوڑی دکھانے دنیا کو, نارمل رہنا ہے.